लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب سید آدم و اولاد آدم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع یوم حالی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الید والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. آواز تھوڑی کڑی کرو، ایکو کم کر کے آواز تھوڑی صاف کر دو. سامعین و حاضرین، بہت دیر سے آپ نعت خوانی سماعت فرما رہے تھے اور بہت اچھا ذوق رہا آپ کا. آپ نے شاعروں کو سنا بھی اور انہیں نوازا بھی. یہی تو ہمارے یہاں ہے، ہم نعت بھی سنتے ہیں، خطاب بھی سنتے ہیں. یعنی ہماری محفل منظوم اور منصور دونوں طریقوں سے اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے. جلسے روزانہ ہوتے ہیں ہندوستان میں، لاک ڈاؤن میں بھی ہوتے رہے جلسے. کسی جلسے میں 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور کسی جلسے میں 200 لوگ رہتے ہیں. 2 لاکھ رہیں یا 200 رہیں، اس سے جلسے کی صحت اور عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 لوگ ہی کیوں نہیں رہے، چونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ بڑا ہے، جہاں ذکر ہو وہ محفل سب سے بڑی ہوتی ہے. اس طرح کی محفلوں کی قدر کرنا اور یہاں آ کے 2-4 گھنٹے ٹائم دینا، یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں چونکہ ہم لوگ دنیا کے بڑھاپے والی عمر سے گزر رہے ہیں، یہ آخری دور ہے دنیا کا. تو آخری وقت میں شریروں کی بہتات کثرت ہو جائے، نیک لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملے. آیا ہے کتاب میں کہ ایک شخص موٹا تازہ جانور پر بیٹھ کر ایک متقی فقیہ تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، یعنی ایک نیک عالم ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا. اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا لیکن وہ متقی فقیہ ڈھونڈ نہیں پائے گا. عالم تو روزانہ فارغ ہوتے ہیں اور جب تک یہ ظاہری شکل و صورت کا مدرسہ رہے گا اس وقت تک فراغت ہوتی رہے گی. لیکن متقی فقیر اچھے لوگ بہت مشکل سے ملیں گے. اور سماج میں جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو، ہاتھ زبان سے دوسروں کو سیف رکھتا ہو، ایسے لوگ کروڑوں میں کوئی ملے گا. تو ایسے وقت میں جہاں 10,000 کی آبادی اب وہاں صرف 200 لوگ ذکر خدا کی محفل میں آئے تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اخیر زمانے میں کھانے پینے سونے والوں کی کثرت ہو جائے، کھیل تماشے لہو و لعب میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے جو سچائی اور صداقت سے قریب ہو کر اچھی باتوں کی قدر کریں گے. تو ہزاروں کی آبادی میں کھینچ کے 200 لوگ یہاں آئے تو آپ جلدی سے بھاگنے کی کوشش مت کریں، جلدی ختم ہو اور میں بھاگ جاؤں، مزہ نہیں مل رہا. نہیں، آپ اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ 20,000 کی آبادی میں سے اللہ نے چن لیا ہے آپ کو اپنے ذکر کے لیے. سبحان اللہ، ذرا تو بولیں سبحان اللہ. ہاں، ورنہ نیند آ جائے گی، آپ اوہنے لگیں گے. آپ میں تو 2.5 گھنٹے سے کم میں نہیں چھوڑوں گا، مگر آج کم بولوں گا چونکہ ہم کو ٹرین پکڑنی ہے اور 2 بجے مجھ کو ٹرین پکڑنی ہے. کل رات میں کم و بیش 3 گھنٹے بول چکا ہوں میں بنگال مالدہ میں، اس لیے آج 3 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوگی. ورنہ اگر ہم کو جلال آ گیا تو ٹرین چھوڑ دیں گے ہم. 3 گھنٹہ ہم بولتے ہیں.
آپ نہیں بولیے گا تو 3 گھنٹہ بولیں گے، اگر آپ بولتے رہیے گا تو 1.5 گھنٹے میں ختم کر دیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ 3 گھنٹہ بلوائیے یا 1.5 گھنٹے میں ختم کروا دیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ 1 سے لے کے 1.5 گھنٹے میں میری گفتگو ختم ہو جائے تو سبحان اللہ کہتے رہیے، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ ادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ادری بہت ہی تعلیم یافتہ جگہ کا نام ہے۔ یہاں تو کسی نے بتایا کہ ہر گھر میں آپ کو حافظ ملیں گے اور عالم ملیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ وہ گاؤں ہے، یہ وہ نگر پنچایت ہے جہاں درجنوں مدارس موجود ہیں، ہر قدم قدم پہ چھوٹے چھوٹے مدرسے موجود ہیں، اور ایک بڑا مدرسہ ضیاء العلوم، اور جن کے شیخ طریقت پرنسپل حضرت مولانا حضرت یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں حضرت نے مجھے آج سے 5-7 سال پہلے اپنے مدرسے میں دستار بندی کے جلسے کے لیے بلایا تھا، میں آیا تھا۔ تو یہ تو پڑھی لکھی زمین ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں کن سے خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ اب جہاں ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگ جہاں پہ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، وہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے بہت ساری ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو موٹی موٹی کتابوں سے نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو چھوٹا چھوٹا خطیب کبھی بڑی گہری بات بول جاتا ہے۔ ایک شخص کو کمر میں درد تھا بہار میں، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا کہ کمر کا درد صحیح نہیں ہو رہا، ایمس گیا، صاحب PMCH گیا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا، لیکن درد صحیح نہیں ہوا۔ وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر صاحب اتر پردیش میں ہے کہ نہیں، ہمارے بہار میں ہے، جو گاؤں سماج میں جو لوگ رہتے ہیں، جھولا میں دوائی رکھ کر کے ڈائجین کروسین رہتے ہیں، اب ماشاء اللہ۔ تو میں سمجھتا اتر پردیش میں نہیں رہتے ہوں گے، بہار ہی میں رہتے ہوں گے، ہمارے یہاں ہے گاؤں دیہات میں رہتے ہیں۔ جیسے جھولا چھاپ بولتے ہیں ہم لوگ، جھولا لیا سائیکل پہ بیٹھا، اب تو سائیکل کم چلتی ہے، بائک پہ چلتے ہیں لوگ، وہ بھی دن بھر میں بہت کما لیتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ صاحب یہ ہاتھ کٹ گیا تو پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو رہا ہے، اب وہ 50 دوائی لکھ کے رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کر کے، سر میں درد، پیٹ میں درد، سینے میں درد، نزلہ زکام، وہ اب کیا ہے تو سر میں درد ہے، ٹھیک ہے کروسین لے لیں، کیا ہے صاحب پیٹ میں درد ہے تو اب یہ ڈائجین لے لیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس نے علاج کروایا مگر صحیح نہیں ہوا کمر کا درد۔ وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر وہ بولا کہ یہ ڈائجین کھاؤ، ڈائجین دیا ان کو، ایک پتا بھی ختم نہیں ہوا کہ سارا درد ختم ہو گیا۔ معلوم ہے کیوں؟ چونکہ وہ درد گیس کی وجہ سے ہوتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر نے سوچا کہ شاید کہیں ریڑھ کی ہڈی میں کوئی انفیکشن ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے ٹیسٹ کر کے، نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹروں کو تو 2 دوائی دیتا ہے، ایک گیس کی اور طاقت کی، یہ تو دینا ہی ہے پورے ہندوستان پوری دنیا میں، چاہے وہ جو کچھ بھی دوائی دیں، وہ چاہے پیر ٹوٹے، ہاتھ ٹوٹے، سر ٹوٹے، کچھ بھی دانت ٹوٹے، وہ ساری دوائی دینے کے بعد 2 دوائی دیتے ہیں، ایک گیس کی اور ایک طاقت کی۔ نہیں کچھ سمجھ میں آیا تو گیس اور طاقت کی دوائی دیا، پیشنٹ آ کے بولتا ہے کہ ہم 2 دن کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں لاکھوں روپے کی دوائی کام نہیں کرتی ہے، وہاں 10 روپے کی دوائی کام کر جاتی ہے۔ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بہت بڑا خطیب تو ہوں نہیں، ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، اور جہاں بڑے بڑوں کو آپ نے سنا ہے اور چھوٹے کو بھی آپ سن لیں، ممکن ہے کہ ڈائجین سے آپ کی صحت صحیح ہو جائے، اور آپ کو بھی جو روحانی امراض ہیں اللہ رب العزت اس امراض کو شفا عطا فرما دے۔ بس پازیٹیولی محفل میں بیٹھا کیجئے، پازیٹیولی بیٹھا کیجئے، تو پھر آپ دیوار میں بھی کوئی نصیحت ملے گی تو اس سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں نصیحتیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی، نہیں کچھ عالموں کے پاس بیٹھا ان کا صرف چہرہ دیکھیں سینے کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، دل کا گھمنڈ دور ہو جاتا ہے، عاجزی، خاکساری، علم و بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج جلسہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگ اب مغرور ہو گئے ہیں۔ پہلے اربوں میں لوگ کھیلتے تھے لیکن دل مسکین جیسا رہتا تھا، سب کی قدر کرتے تھے۔ اعجاز بھائی میرے ساتھ 2 سال پہلے مدینہ شریف میں عمرہ کے سفر پہ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت ہمت نگر احمد آباد کے بغل میں 70 کلومیٹر دور،
انہوں نے کہا کہ ہمت نگر میں ایک شخص ہے جس کے یہاں احمد پٹیل بار بار آتے ہیں. احمد پٹیل مر گئے, وہ کانگریس کے بڑے نیتا تھے, مکھ منتری بننے کے قابل تھے, اور وہ دیگر 10 بڑے نیتاؤں میں ایک نیتا احمد پٹیل, آپ جانتے ہوں گے ان کا نام, ہم لوگ مولوی آدمی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کثرت سے ان کے گھر پہ آتے تھے, ان کے یہاں قیمتی کاریں, مرسیڈیز بینز کی 4-4 10-10 کروڑ کی کاریں, جاگوار کمپنی کی کاریں. ہم لوگ تو صرف انووا اور فارچونر کو ہی بہت بڑی کار سمجھتے ہیں. اگر ایک فارچونر کوئی لے لے تو ہم لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ صاحب فارچونر خرید لیا انہوں نے. انووا کرسٹا کوئی لے لے تو صاحب ہم دیکھتے ہیں تعجب کے ساتھ کیا گاڑی انہوں نے خریدی. آلٹو کوئی لے لے تو بس سمجھ لیں کہ صاحب وہ کیا ہے, سائیکل والی کی جو حیثیت ہے وہی کاروں میں آلٹو والی کی حیثیت. لیکن کبھی کبھی وہ آلٹو اتنا زبردست کام کر جاتی ہے کہ فارچونر نہیں کر پاتا ہے. فارچونر لمبی کار ہے, اس کو سائڈ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا. آلٹو والا ایسے ویسے گزایا اور آگے بڑھ گیا. وہ چھوٹی کار سے کام چل جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بڑی قیمتی کاریں اور زمین 1000 ایکڑ کے قریب اس کے پاس ہے. اگر ادری میں یا میرے گاؤں کے 100 گاؤں ملا کر کے میرے شہر کے آس پاس کسی کے پاس 1000 ایکڑ زمین نہیں ہے. اب یہاں کسی کے پاس ہو تو مجھ کو معلوم نہیں. انہوں نے کہا کہ 1000 ایکڑ زمین اس کے پاس, لیکن اس کے باوجود وہ بندہ جھولا ہاتھ میں لے کر کے بازار جاتا ہے پیدل, اور راستے میں جو اس سے مل لے اس سب سے مل کے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. لگتا ہی نہیں کہ ارب پتی یہ شخص. لوگ دنگ رہتے ہیں ان کی سادگی پر, لوگ دنگ رہتے ہیں ان کی سمپلسٹی پر کہ اتنی جائیداد کے باوجود یہ بندہ پیدل بازار جاتا ہے اور وہاں سے سودا سلف خرید کے لاتا ہے, اور جو جہاں ہاتھ پکڑ لے کھڑا کر دے وہی کھڑے ہو کے بات کرنے لگتا ہے. کہا کہ دنگ رہ جائیں گے حضرت اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے. اتنی جائیداد کے باوجود تو آج کل ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں, کروڑوں میں کوئی. یہاں تو کوئی سعودی عرب جا کے 2 سال کما کر کے آ جائے وہ ادری میں اور آلٹو خرید لے تو وہ پان کھا کے وہ سارا دھوپ اور کپڑے میں گرا کر کے لال کر کے چوراہے پہ کھڑا کے بولتا ہم سے بڑا کون ہے, کون میری طرح کمائے گا, کون میری طرح صاحب کار خریدے گا, کون میری طرح رہے گا. بس مست رہتے ہیں. کوئی 4 کروڑ کمانے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ کچھ میرے پاس نہیں, اور کوئی 40,000 روپے ماہانہ کمانے کے بعد وہ 4 بار ڈکاریں لے کے چوک پہ بولتا ہے کہ صاحب جو میں آج کھایا ہوں کون کھائے گا وہ. ایسے ہی مغروروں کی, ایسے ہی گھمنڈیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی میں کار سے جا رہا تھا گھوسی, آصف بھائی بڑے اچھے شریف نیک آدمی ہے. میں نے کہا میرا ایک رشتے دار ہے وہاں, مجھ کو جانا ہے ملنے کے لیے, میں آ جاؤں گا. تو دوسرا جلسہ والا گاڑی کا انتظام نہیں کرتا, بولتا آپ کو جانا ہے رشتے دار کا کرایہ کر لیجیے, آپ جائیے ٹائم پہ آ جائیے گا. لیکن نہیں, چونکہ جنتی آدمی ہے, بولا بھالا شریف سیدھا. انہوں نے صاحب مزار حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی بات سنائی کہ میں دنگ رہ گیا. ان کے والد بھی بالکل بھولا بھالا جنتی کی پہچان ہے کہ دھوکہ کھا جائے دھوکہ نہیں دے. اب آپ سمجھیں کہ سماج میں کتنے جنتی لوگ ہیں. یہاں تو 90% لوگ دھوکہ دینا جانتے ہیں, اب دھوکہ کھا جاتا ہے جنتی, دھوکہ دیتا نہیں. جنتی گالی سن لیتا ہے, اپنی طرف سے گالی نہیں دیتا. جنتی آدمی جینٹل ہوتا ہے, جنتی شریف ہوتا ہے, جنتی گالی سن لیتا ہے, گالی میں پہل نہیں کرتا ہے. جنتی بھولا والا سیدھا سادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ اکثر جنت کے لوگ مساکین اور فقراء, یعنی مسکینوں سے اور فقیروں سے جنت بھری ہوئی. آقا فرماتے ہیں میں قمت علی باب الجنہ, میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا, فرأیت اکثر اہل الفقراء, میں نے دیکھا کہ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہیں. فقیر کا مطلب یعنی کہ بھیک مانگنے والا فقیر. فقیر کا مطلب وہ ہے جس کا دل مسکین جیسا ہو, بظاہر کروڑوں کا مال رہے مگر دل مسکین جیسا ہو, مال باہر رہے دل کے اندر نہیں رہے, دل میں وہ مال نہیں رہے, غرور نہیں رہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ صاحب ٹیڑھے قسم کے لوگوں کو, ابھی میں جا رہا تھا راستے میں, سامنے سے ایک بائک والا آ رہا تھا, حالانکہ کار تیز تھی, اس کو سائیڈ کر لینا تھی, جگہ بہت ساری تھی, لیکن نہیں, وہ بالکل اینٹ کر کے وہ سامنے گاڑی کھڑی کر دیا. اب اس کار والے کو بالکل ہارڈ بریک لینا پڑا, وہ سامنے کھڑا کر دیا بائک, بس صرف گھمنڈ اور غرور کہ تم کار سے چل کے تیزی سے آ رہے ہو, میں کیوں سائیڈ ہوں, تم سائیڈ کیوں نہ ہو جاؤ. اسی طرح مغروروں سے پورا سنسار, پوری دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پنجاب دلی گیا, سعودی عرب میں کما کے آیا, اب بولتا ہم سے بڑا کوئی نہیں. کون مولانا کون مولوی, وہ رہے اپنی جگہ پہ, ہم بڑے ہیں.
ہم کیوں سے مشورہ لینے کے لیے جائیں؟ جبکہ کوئی بھی زمیندار، کوئی بھی پتنیدار وہ 1000 نہیں 1,00,000 ایکڑ زمین کا مالک ہو جائے، وہ زمیندار ہو سکتا ہے۔ بمبئی میں 50 مارکیٹنگ کمپلیکس آپ کے پاس ہوں، آپ بزنس مین کہلا سکتے ہیں، آپ بلینئر ہیں، ملینئر ہیں، آپ سب ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، سب ہو سکتے ہیں، لیکن نائب رسول آپ نہیں ہو سکتے۔ نائب رسول وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے، چاہے وہ کرائے کے گھر میں رہے، چاہے وہ فوٹ پاتھ پہ رہے، چاہے ٹوٹی چپل رہے، چاہے اس کے کپڑے میں 50 پابند لگے رہے، لیکن اگر عالم ربانی وہ ہے تو 50 کھرب ایکڑ زمین والا زمیندار ہے، نائب پیغمبر نہیں۔ نائب پیغمبر تو وہ ہے جو سینے میں قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے عالم کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ نائب رسول ہے، رسول پاک کا نائب ہے۔ جس نبی محترم کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی محترم کا وہ نائب ہے۔ نائب کا احترام کتنا ہو سکتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دین کی خدمت کرتا رہتا ہوں، جمعہ کے دن حضور نے یہ کہا، محفل میلاد میں حضور نے یہ کہا، سیرت کے جلسوں میں حضور نے یہ کہا، پرائیویٹ محفل میں حضور نے یہ کہا، خطبہ نکاح میں حضور نے یہ کہا، خطبہ عیدین میں حضور نے یہ کہا، یعنی سب کو سب دھن ہے، ان کو ایک ہی دھن ہے کہ مصطفیٰ کا پیغام عام ہو جائے۔ اور جو نبی محترم کا پیغام عام کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا؟ یستغفر لہ ما فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ آیا ہے حدیث میں کہ جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین آسمان کے بیچ کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ درختوں کے پتے، یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور یہ منصب کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ آپ ہیں ڈی ایم، آپ ہیں ایس پی، آپ ہیں پردھان منتری، آپ ہیں پریزیڈنٹ، کچھ بھی رہیں، مطلب اچھے نقطہ نظر سے اگر آپ سوچیں گے تب یہ بات ہے، ورنہ اگر غرور لے کہ وہ کچھ نہیں ہے، کوئی پردھان منتری، کوئی پریزیڈنٹ کچھ نہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، تو اس بکواس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو سچائی سمجھنا چاہتا ہو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نائب رسول ہونا اتنا بڑا منصب ہے۔ جس طرح نبی محترم کا جواب نہیں، اسی طرح اس کے نائب کا بھی سماج میں کوئی جواب نہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو عالم بہت بڑی چیز سمجھ میں آئے۔ اور اگر اب ایز اے مین، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میری مسجد کا امام، میرا ٹفن کھانے والا، میرے چندے پہ تنخواہ جس کا انتظام جس کا ہوتا ہو، اور پھر ہمارے رحم و کرم پہ مدرسے میں نوکری ملی، ہمارے اس اینگل سے دیکھیں گے تو ایز اے مین ایک معمولی آدمی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو ایک عالم نائب رسول سمجھ میں آئے گا۔ اور نائب رسول کو کبھی آپ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، چونکہ چند سکے زیادہ ہو گئے، اسی لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو یہ کہے کہ سب برباد ہو گیا، یہ برباد وہ برباد، جیسے بہت سارے لوگ چائے پان کی دکان پہ یہی سب بولتے رہتے ہیں، اب پورا ادری برباد ہو گیا، پورا اتر پردیش برباد ہو گیا، پورا ہندوستان برباد ہو گیا، سارے لوگ برباد ہو، مولانا مولوی کی بات مت کرو میرے سامنے، وہ سارا مولوی برباد ہے، سارا پیر برباد ہے، سارا خطیب برباد ہے، یعنی جو بولتا سب برباد ہے، حدیث میں آیا ہے کہ سمجھ لو کہ سب سے بڑا برباد وہی شخص ہے، سب سے بڑا برباد وہی شخص ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہے وہ کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے اس طرح کی مغرورانہ بولی اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی بیچارہ زمین اور بیچ کر کے پیسہ 25 سال سے جمع کر کے حج کو جا رہا ہے، تو پروتساہن دینا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، اس میں تروٹی نکالنی ہے، عیب نکالنا ہے، اور اپنے دل میں جو حسد اور جلن کی آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے کچھ بولنا پڑے گا۔ کچھ ہم نہیں گئے ہیں، وہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اب اس کے بولنا پڑے گا، کچھ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس طرح کے مغرورانہ جملے بولنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی ایک حدیث میں جو آیا ہے، ہمارے حضرت لوگ پڑھتے ہیں، اب موبائل کوئی مت چلائے، اگر موبائل چلانا ہی ہو، اگر تقریر ریکارڈ بعد میں سننا ہو تو وہاں وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو آپ سن لیں گے، اور بہت ساری سینکڑوں تقریریں ہماری ہیں نیٹ پر، اگر دل چاہے تو آپ وہاں سے آپ سن سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ مگر ابھی جب بھی تقریر ہو وہاں ہر آدمی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے
تقریر ریکارڈ نہ کریں، چونکہ اس سے جلسے کا تقدس خراب ہو جاتا ہے. اور آج کل جلسہ ایک فلمی اسٹوڈیو بن کے رہ گیا ہے. پیر صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، چاروں طرف سے صاحب موبائل لے کے فوٹو کھینچ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں کھینچ رہا ہے فوٹو؟ پیر صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، کیوں چاروں طرف سے گھیر کے موبائل میں کھینچ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ساری زندگی تم اس کو ریکارڈ کر کے رکھے گا، روزانہ دیدار کرے گا؟ نہیں، ایک بار بھی بات میں نہیں دیکھے گا، اس کو ڈیلیٹ کر کے پھینک دے گا اس کو. لیکن ایک تماشا ہے اور ایک فیشن ہے، ایک شوق ہے، ایک پیشن لوگوں کا ہو گیا ہے سیلفی لینا. سیلفی لینے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، کھا پی رہا ہے، چل رہا ہے، اب اس کا ویڈیو بنا لیا. کیا کرے گا؟ ساری زندگی دیکھے گا. بچپن میں ایسا تھا، عقل بیمار پڑا، چہرہ بگڑ گیا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا. تو کیوں تم فوٹو کھینچنا چاہتا ہے؟ کیوں ویڈیو بنانا چاہتا ہے؟ کیوں وقت برباد کرنا چاہتا ہے؟ سیلفی لینا یہ کون سا شوق ہے؟ کتنے بچے مر گئے، چھت سے نیچے گر گئے، سمندر کے کنارے، سمندر کے تھپیڑوں میں مر گئے، ایکسیڈنٹ کر گئے. اس کے باوجود بھی سیلفی چھوڑا نہیں. اپنا بیٹا، اپنا شوہر، اپنی ہی تصویر دن بھر میں 50 بار لیتا ہے آدمی. ایسے کر کے ایک حدیث سناؤں میں تم کو. حضور نے کیا فرمایا؟ تم سو اقولو اکثر سالک الزمان. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگ دیوانہ پاگل ہو جائیں گے، پاگل کی طرح کریں گے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی ہی تصویر دن میں 50 بار لینا، سو کے لینا، بیٹھ کے لینا، چائے پیتے ہوئے لینا. دنیا پاگلوں سے بھرتی جا رہی. میں نہیں بولتا، تمہارا نبی بولتا ہے. پیغمبر اعظم کہتی، وہ حدیث جب میں پڑھی تو میں دنگ رہ گیا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سو اقولو اکثر سالک الزمان. اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگ دیوانے کی طرح، پاگل کی طرح کرنے لگیں گے. وہ نہیں سمجھے گا کہ ہم پاگل ہیں، ہم دیوانہ ہیں، مگر وہ ہوگا دیوانہ پاگل. کیونکہ آج کل پاگل بھی اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. ہمارے علاقے میں ایک پاگل تھا، اس کے گھر والا اس کو رانچی پاگل خانے میں لے جانا چاہ رہا تھا. ٹائم بنا لے گھر والوں نے بیٹھ کر کے فلاں دن لے جانا ہے رانچی پاگل خانے میں. رانچی اور آگرہ یہ 2 پاگل خانہ ہے پورے انڈیا میں. رانچی لے کے جانا ہے. پاگل سن لیا کہ یہ ہم کو فلاں دن گھر والا لے کے جائے گا رانچی پاگل خانے میں. وہ اس سے 4-5 دن پہلے ہی رانچی چلا گیا. اور جا کر کے وہاں آفس میں کہا کہ میرا ایک بھائی ہے جو پاگل ہے، اس کو میں فلاں دن لاؤں گا، اس کو اپنے پاگل خانے میں ایڈمٹ کر لیجیے گا، اور جب اچھا ہوگا پھر میں آ کے لے کے جاؤں گا. اور اس کی پہچان ہے کہ وہ مجھے کو پاگل کہے گا، مجھ کو پاگل بولے گا. وہ اب وہ لکھوا دیا، نام لکھوا دیا. اب چلا گیا گھر. اب جس دن لانے کی بات تھی اس دن آرام سے تیار ہوا وہ باپ کے ساتھ میں، بھائی کے ساتھ میں، اور آ گیا. اور سب سے پہلے آفس کھول کے کہا سر میں نے ایڈمٹ لکھوایا تھا آپ سے، یہ میرا بھائی ہے، یہ پاگل ہے، بہت دماغ کھاتا ہے، پورے گھر والوں کے دماغ خراب کیے ہوا، ہم لوگوں کو پریشان کیے ہوا ہے، اس کو لے لیں. وہ بولا نہیں سر یہی پاگل ہے، اسی کو میں لایا ہوں، یہی پاگل ہے. بولا میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم ہی کو پاگل بولے گا. جو اچھا بھائی تھا اسی کو ایڈمٹ کروا دیا، پاگل پہنچ چلا گیا. یعنی کوئی اپنے آپ کو آج کل پاگل سمجھنے کو تیار نہیں ہے. پاگل بھی آج کل ہوشیار ہو گیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ کتنی سچی بات کہہ دی مصطفیٰ نے. اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. اس کی پہچان میں بتاؤں. ابھی آپ کے سماج میں ادری تو اچھا ماحول ہے الحمدللہ. یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں سامنے اس طرح کے بچے ہیں. وہاں اکثر جلسے میں بچے رہتے ہیں. وہ بچے ابھی میں 4 دن پہلے ہم لوگ تھے، 10 تاریخ کو تھے ہم لوگ رودولی میں، ضیاء بھی تھے ہم لوگ. جتنے بچے سامنے بیٹھے تھے سب ننگے سر، اور ننگے سر اور جوکروں کی طرف بال، جو آج کل جوکر کٹ چلا ہوا ہے، چاروں طرف سے مونڈ کے بیچ میں اوپر سے مرغ کی طرح اٹھا کر کے، اس طرح کے بچے آج کل ہر جگہ، کیا عرب کیا عجم کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اسی طرح کا بال رکھ کے بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بہت غصہ آیا. 2 گھنٹے کی تقریر میں نے بدعملی اور مسلم سماج میں جو پیرا ہروی ہے. اب وہ بولتا تھا کہ حسین اعظم کی کہانی سنا ہے. میں نے کہا کیا کہانی سناؤں؟ افسانہ، ناول، مرثیہ، جھڑنی نہیں سناؤں. حسین اعظم کی قربانی کا اگر نچوڑ ایک جملے میں اگر تم سننا چاہے گا، یہی ہے کہ میرے اس بہادر امام نے دین بچانے کے لیے سب کچھ لوٹا. بس یہی ہے کربلا کی کہانی. باقی